بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دی جغرافی کلاس. اسٹوڈنٹ آج ہم آپ کا چیپٹر نمبر 7 شروع کریں گے وچ از اباؤٹ دی یورپ. یہ یورپ کا میپ ہے اس وقت آپ کے سامنے، جس میں جو ہے وہ مختلف کلرز یوز کیے گئے ہیں مختلف چیزوں کو شو کرنے کے لیے. جیسے جتنا بھی پنک کلر جو ہے وہ اس میں شو کیا گیا. اگر آپ یہ دیکھیں انڈیکس باکس، تو جو پنک سا کلر شو ہوا ہے وہ شو کر رہا ہے الپائن ایریاز کو، اور اس کے بعد جو لائٹ پنک اس میں کلر ہے وہ میدانوں کو شو کر رہا ہے. یلو کلر جو ہے وہ سطح مرتفع کو شو کر رہا ہے. گرین کلر جو ہے وہ میدانوں کو شو کر رہا ہے، اور یہ بلیک کلر جو ہے وہ پہاڑوں کو شو کر رہا ہے، یعنی یہ پہاڑی سلسلہ ہے. اس کے علاوہ یہ پہاڑی سلسلے اس میں نظر آ رہے ہیں. یہ میدانی حصہ ہو گیا اس کا. یہ ہنگری کے میدان، شمالی یورپی وسیع میدان، روسی پلیٹ فارم یہ ہے اس میں. اگر ماؤنٹینز کو دیکھیں تو یہ کوہ ایلپس، جس کے بارے میں آپ نے جو ہے وہ پہلے بھی سنا ہوا ہے. سطح مرتفع کو اگر دیکھیں تو یلو کلر میں آپ کو سطح مرتفع نظر آتی ہیں. یہ سطح مرتفع اسپین نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ یہ کارپیتھین کی سطح مرتفع جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اور اگر آپ اس میں دیکھیں اوور آل اس میپ کو، اگر آپ دیکھیں یورپ کو، اگر ہم اوور آل دیکھیں تو اس کا جو یورپ اور ایشیا ان دونوں کو ملا کے جو ہے وہ یوریشیا کا نام جو ہے وہ دیا گیا ہے. اور اس قطع عظیم کا رقبہ جو ہے وہ 54.5 ملین مربع کلومیٹر ہے. اور یورپ کو ایشیا سے کوئی مسلسل قدرتی حد بندی نہیں ہے جو کہ الگ کرتی ہے، تو اس لیے یورپ اور ایشیا کو پہلے یوریشیا کے نام سے ہی ایک علاقہ جو ہے وہ مانا جاتا تھا. اگر ہم دوسرے کانٹیننٹس کا مقابلہ کریں یورپ کے ساتھ، تو یورپ کا جو ساحلی علاقہ ہے وہ سب سے زیادہ لمبا ہے. براعظم یورپ جو ہے وہ تقریباً ہر طرف جو ہے وہ اندرونی سمندر ہیں، اس میں خلیجیں ہیں اور کھاڑیاں وغیرہ جو ہیں وہ ہیں اس میں. یورپ کا کوئی حصہ بھی سمندر سے 16 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، جبکہ ایشیا کا جو مرکزی حصہ ہے وہ سمندر سے تقریباً 3200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اگر ہم یورپ کے نقشے پر نظر دوڑائیں اور اس کے عرض بلد اور طول بلد کے لحاظ سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو شمال میں ہمیں جو ہے وہ صرف چھوٹا سا علاقہ جو ہے وہ دائرہ قطب شمالی میں واقع ہوا نظر آتا ہے، اور 40 درجے عرض بلد یورپ جو ہے وہ شمالی منطقہ معتدلہ میں واقع ہے. اس کے علاوہ اس میں اٹلی کو چھوڑ کر جو ہے بحیرہ اسود کے جنوب میں سے ہوتا ہوا بحیرہ کیسپیئن میں سے جو ہے وہ گزرتا ہے. یہ 40 درجے والے عرض بلد کی بات ہو رہی ہے جو شمالی اسپین اور پرتگال کو تقریباً وسط میں سے کاٹتا ہے، اور یہ اٹلی کو چھوڑ کر جو ہے اٹلی کو چھو کر جو ہے گزرتا ہوا آگے بحیرہ اسود کے جنوب میں سے ہوتا ہوا بحیرہ کیسپیئن میں سے گزرتا ہے. 0 درجہ طول بلد لندن کے قریب گرینوچ سے گزرتا ہے. 40 درجے طول بلد مشرقی روس کے قریب جو ہے وہ درمیان میں سے گزرتا ہے. اب جو گرینوچ ہے یہ لندن کا ایک قصبہ ہے، اس کا نام ہے اس میں. اور جو آپ کا 0 ڈگری والا لیٹیچیوڈ ہے 0 ڈگری والا لانگیچیوڈ جس کو ہم پرائم میریڈین کہتے ہیں، وہ اس گرینوچ کے بالکل درمیان میں سے گزرتا ہے. اس لیے گرینوچ کے ٹائم کو دنیا کے ٹائم کے لیے سٹینڈرڈ بھی جو ہے وہ مانا جاتا ہے. اس کے بعد فزیکل فیچر آف یورپ اگر ہم دیکھیں تو یورپ کو فزیکلی جو ہے وہ 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. شمال مغربی کوستان اور بالٹک شیلڈ، شمال یورپی وسیع میدان، وسطی یورپ کے کوستانی علاقے، نو عمر ملفوفہ پہاڑی سلسلہ، اور مشرقی یورپ کا روسی پلیٹ فارم. یہ ادھر میپ میں اگر آپ دیکھیں تو میپ میں یہ آپ کو سارے ایریاز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. یہ روسی پلیٹ فارم نظر آ رہا ہے، یہ شمالی یورپی وسیع میدان نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ کوستانی حصہ جو ہے وسطی یورپ میں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ پہاڑی سلسلے جو ہیں نو ملفوفہ پہاڑی سلسلے، یہ بھی آپ کو جو ہے سارا یہ میپ میں پوری کی پوری ڈسکرپشن جو ہیں سارے
فزیکل فیچرز کی جو ہے وہ دی ہوئی ہے۔ اب ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے شمال مغربی کوستان اور بالٹک شیلڈ۔ اب یہ جو آپ کا شمال مغربی کوستان اور بالٹک شیلڈ ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو ہے شکست و رخت کے عمل سے جو ہے اب یہ وسیع پہاڑی سلسلہ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے اور یہ ایک لہردار سطح میں تبدیل ہو چکا ہے۔ شکست و رخت کا آپ کو پتہ ہے ویدرنگ پروسیس، یہ وہ عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے سے چٹانیں جو ہیں فزیکلی، کیمیکلی اور بائیولوجیکلی جو ہیں وہ ڈس انٹیگریٹ ہوتی ہیں انٹو دی راکس پارٹیکلس، یعنی بڑی بڑی چٹانیں جو ہیں وہ زمین دوز جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ موجودہ زمانے میں قریباً 350 ملین سال قبل شیلڈ کے شمال مغرب میں ایک پہاڑوں کا سلسلہ جو ہے وہ بلند ہوا، جو ناروے کے شمال سے مغرب کی طرف آئرلینڈ تک جو ہے وہ پھیل گیا۔ اس پہاڑی سلسلے کے کچھ حصے نیچے دھنس گئے اور اب یہ ناروے، سویڈن، اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کے کم بلند پہاڑوں کی صورت میں کھڑے ہیں۔ یہ عظیم پہاڑی سلسلہ پہاڑوں کی تخلیق کے پہلے دور سے تعلق رکھتا ہے، چنانچہ یہ ایک طویل عرصہ سے شکست و رخت کے عمل سے کم بلند ہو گئے ہیں۔ ناروے اور اسکاٹ لینڈ کے مغربی کنارے بہت ڈھلان ہیں، ساحل پر خلیجیں بن گئی ہیں اور ساحل کے اندر تک سمندر جو ہے وہ چلا گیا ہے۔ بالٹک شیلڈ جو ہے وہ پرانی سخت چٹانوں کا ایک خطۂ زمین ہے اور زرعی اعتبار سے اس علاقے کو کوئی خاص اہمیت جو ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ کچھ معدنیات ہیں جو یہاں پر پائی جاتی ہیں جس میں لوہا اور تانبا ہے۔ اس کے علاوہ ناروے اور سویڈن کے پہاڑ اور سویڈن کے بلند خطے بنجر علاقوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جو پرانے وقتوں میں یہ سارا علاقہ جو تھا یہ برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ برف جب پگھلنی شروع ہوئی تو رگڑ کے عمل سے چوٹیاں گول اور ناہموار ہو گئیں اور جہاں سے نرم چٹانیں کھرچی گئیں وہاں نشے پیدا ہو گئے، اس لیے زمین کاشت کے قابل نہ رہی۔ اسی وجہ سے مغربی یورپ کے اس حصے میں آبادی بہت کم ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ آ جاتا ہے، یہ جو گرین والا حصہ آپ کو سارا نظر آ رہا ہے، شمال یورپی وسیع میدان۔ یہ وسیع میدان شمال مغربی پہاڑوں اور بالٹک شیلڈ کے جنوب میں خلیج بسکے اور میدان انگلستان سے مشرق کی طرف شمالی فرانس، بیلجیم، ہالینڈ، شمالی جرمنی اور پولینڈ میں سے گزرتا ہوا روسی میدان میں جو ہے وہ جا کر ملتا ہے۔ یہ سارے کا سارا اس کی سمجھنے کے یہ محل وقوع جو ہے وہ اس کا بتایا گیا ہے۔ یہ میدان بالکل جو ہے وہ ہمان نہیں ہے، بلکہ اس میں کم بلند پہاڑوں کے کئی سلسلے ہیں، فراخ وادیاں ہیں، سطح مرتفع ہیں اور بے شمار نشیب و فراز جو ہیں اس میں پائے جاتے ہیں۔ جنوب مغربی فرانس میں جو ایکویٹن کا طاس ہے اور شمالی فرانس میں پیرس کا طاس ہے، یہ زرعی اعتبار سے ان علاقوں کے لیے جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن مشرق کی طرف بیلجیم، ہالینڈ، ڈنمارک اور شمالی جرمنی میں کنکریٹ میلی مٹی جو ہے وہ اس کی تہ موجود ہے، جس کی وجہ سے شمالی میدان کا حصہ بالکل بنجر ہے۔ اس حصے کے جنوب میں ایک قطع ہائے زمین ہے جن کی سطح پر نرم مٹی کی تہ موجود ہے جو ہوا کے عمل سے منتقل ہو کر یہاں آ کر تہوں کی صورت میں جمع ہو گئی ہے، اسے لوئس کہتے ہیں۔ لوئس کے بارے میں بھی آپ پارٹ 1 میں بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ ہوا اپنے ساتھ جو نرم ذرات لے کر آتی ہے، جب ان کو بڑے بڑے میدانوں میں بچھا دیتی ہے تو اس سے بننے والے میدانوں کو ہم لوئس میدان جو ہے وہ کہتے ہیں۔ ایسی زمین جو ہے وہ شمالی فرانس، بیلجیم، ہالینڈ، ڈنمارک، وسطی جرمنی اور پولینڈ میں ہیں اور یہ سب علاقے جو ہیں وہ زرعی لحاظ سے بہت اہمیت جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں وسطی یورپ کے کوستانی علاقے۔ ان میں جو ہیں وہ ہرسینین پیریڈ کے جو ہیں وہ پہاڑ موجود ہیں۔ ہرسینین پیریڈ جو ہیں وہ پہاڑوں کے دور کا ادوار کا ایک دور ہے۔ آپ نے فرسٹ ایئر میں جو ہے وہ پڑھے تھے کیلیڈونین ماؤنٹینز، ہرسینین ماؤنٹینز اور آپ کے ایلپس ماؤنٹینز۔ تو یہ اس میں جو وسطی یورپ کے کوہستانی علاقے میں پائے جاتے ہیں وہ ہرسینین پیریڈ کے ہیں۔ تو یہ بہت جو ہیں پرانے ہیں، آج سے تقریباً 300 ملین سال پہلے کے۔ تو یہ بھی شکست و رخت کی وجہ سے ہے
ان کی بلندی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے اور اب بلاکوں کی صورت میں الگ الگ کھڑے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ بلاک پہاڑ کو ہوسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ مغرب کی طرف ایسے پہاڑ جنوب مغربی آئرلینڈ اور جنوبی انگلستان میں ہیں۔ مغربی فرانس میں ٹینی پہاڑ اور اسپین میں مساٹا بھی بلاک پہاڑوں کی مثالیں ہیں۔ فرانس کے وسطی پہاڑ بھی اسی نوعیت کے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ اب یہ اوور آل ان پہاڑوں کی جو بلندی ہے وہ 300 میٹر سے زیادہ ہے، کہیں کہیں یہ 400 میٹر بھی ہیں، اور ان پہاڑوں کی ڈھلانوں پر کاشتکاری بھی کی جاتی ہے، اور اس طرح کی کاشتکاری کو ڈھلان سطح کی کاشتکاری جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ سیڑھی دار جس طرح سے کھیت جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں، اور اس میں جو ہے آپ کو کچھ ایسی سطح مرتفع ہیں اس علاقے میں جس میں آپ کو معدنیات بھی جو ہیں وہ ملتی ہیں، جن میں سطح مرتفع بوہیمیا ہے جس میں چاندی اور سیسہ جیسی دھاتیں پائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے 9 مرفوفہ پہاڑی سلسلہ ینگ فولڈڈ ماؤنٹینز۔ جنوبی یورپ میں جو 9 مرفوفہ پہاڑوں کا سلسلہ ہے وہ کوس اور کنڈلیوں کی شکل میں مغرب سے مشرق کی طرف ہے، یعنی مغرب سے مشرق کی طرف، یہ اس والے حصے میں سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ کو 9 مرفوفہ پہاڑ جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ ینگ فولڈڈ ماؤنٹینز ان کو کہتے ہیں۔ ان کی کچھ شاخیں جو ہیں ان پہاڑی سلسلوں کی کچھ شاخیں بحیرہ روم کی طرف جو ہے وہ چلی جاتی ہیں۔ یہ پہاڑوں کا سلسلہ جو ہے وہ تحلیق کے تیسرے دور سے جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے۔ اس کی تحلیق موجودہ دور سے تقریباً 35 ملین سال پہلے کی ہے۔ الیپس پہاڑ جو ہیں وہ اس کی جو ہیں مثال ہیں، اور اس کے علاوہ تمام سلسلے کو جو ہیں وہ الپائن مرفوفہ پہاڑ جو ہیں وہ الپائن فولڈڈ ماؤنٹینز کہتے ہیں۔ الپائن پہاڑی سلسلہ اس دور کے پہاڑی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس دور میں اینڈیز، راکیز اور ہمالیہ ماؤنٹینز جو ہیں وہ بنے ہیں۔ ان سارے پہاڑوں کا ذکر فرسٹ ایئر کی بک میں آپ کو میں نے بہت ڈیٹیل سے جو ہے وہ کروائے تھے۔ الپائن جو پہاڑی سلسلے ہیں وہ مشہور پہاڑ ہیں، اور اس میں جو ہے وہ کینٹابری، پینریز، ایلپس اور جیورا، کارپیتھین اور بلکان پہاڑ، ایپینائن پہاڑ، یہ سارے جو ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں۔ کوئلیپس جو ہے وہ جنوبی یورپ کے بلند ترین پہاڑ ہیں جو متوازی سلسلوں میں پھیلے ہوئے ہیں، جن کو وادیوں سے جدا کر رکھا ہے، اور پہاڑوں کی چوٹیاں برف سے ڈکی ہوئی ہیں۔ ماؤنٹ بلینک اس کی بلند ترین چوٹی ہے جو سطح سمندر سے 4507 میٹر جو ہے وہ بلند ہے۔ ان پہاڑوں کے درمیان 2 مشہور ہموار میدان دریائے پو کا طاس اور ہنگری کا میدان جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مشرقی یورپ کا روسی پلیٹ فارم۔ یہ جو حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو ہے یہ تقریباً سارے روس پر جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ عظیم برفانی دور میں جس کو گریٹ آئس ایج کہتے ہیں، اس دوران یہ برف سے ڈھکا رہا، جس کے آثار اب نمایاں ہوئے ہیں۔ یہ علاقہ سخت سرد اور تند ہواؤں کی لپیٹ میں ہے۔ معدنیات میں صرف کوئلہ جو ہے وہ یہاں پایا جاتا ہے۔ یورپ کے اگر ہم دریا دیکھیں تو آپ کے بک میں جو ہیں وہ یورپ کے دریاؤں کے حوالے سے تو میپ نہیں ہے، لیکن دریائے ڈینوب جو ہے 2849 کلومیٹر لمبا ہے، اور یہی جو یورپ کے ملک کی جو اقتصادی لحاظ سے اہمیت اسی دریا کی ہے۔ کوہ ایلپس کے شمال میں بلیک فارسٹ سے یہ نکلتا ہے اور اپنے معاون دریاؤں کے ساتھ یورپ کے کئی ممالک مثلا جرمنی، آسٹریا، چیکوسلوواکیہ، ہنگری، یوگوسلاویہ، بلغاریہ اور رومانیہ میں سے ہوتا ہوا گزرتا ہے۔ اسی لیے دریائے جو ڈینوب ہے اس کو اقتصادی اعتبار سے جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ بحیرہ روم میں گرنے والے مشہور دریا فرانس میں دریائے رائن، اسپین میں ابرو اور اٹلی میں پو ہیں۔ بحیرہ اوقیانوس میں گرنے والے کئی دریا ہیں، ان میں ٹیکس اور ڈورو جو ہیں وہ اسپین کے، اور گیرو اور لوئرے فرانس کے مشہور دریا ہیں۔ بحیرہ شمالی کی طرف بہنے والے دریا اور بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں ایک دریائے سین ہے جس کے کنارے پیرس واقع ہے۔ دریائے رائن جرمنی کی بہت اہم آبی شاہراہ ہے جس کی وادی میں بے شمار صنعتی کارخانے ہیں۔
دریائے ایلب بھی ایک مشہور دریا ہے جس کو آبی شاہراہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ تینوں دریا بحیرہ شمالی میں گرتے ہیں۔ یورپ میں سب سے لمبا دریا جو ہے وہ وولگا ہے، جو 3690 کلومیٹر ہے، جو سمندر کی طرف سے تو نہیں بہتا بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ شور جھیل جو سالٹ لیکس ہیں بحیرہ کیسپیئن میں جو ہے وہ گرتا ہے۔ اس کے بعد یورپ کی آب و ہوا ہے، یورپ کی آب و ہوا، کلائمیٹ آف یورپ۔ تو کلائمیٹ آف یورپ کے بارے میں یہ آپ کی بک میں ایک میپ بنا ہوا ہے، یہ والا۔ اگر ہم یورپ کو دیکھیں تو یہ 36 درجے شمالی اور 71 درجے شمالی طول عرض بلد کے درمیان جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، اور اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ منطقہ معتدلہ میں آتا ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے وہ گرمی جیسے اثرات جو ہیں وہ نہیں پائے جاتے۔ اس کا کوئی بھی حصہ منطقہ حرہ میں نہیں ہے، اس لیے موسم گرما شدید گرم نہیں ہوتا اور شمال کی طرف درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے۔ براعظم کے شمال، مغرب اور جنوب کی طرف سمندر ہیں، اس لیے اس کی آب و ہوا میں بحری اثرات کا بھی دخل ہے۔ اس کے مشرقی اور وسطی علاقوں سے سمندر دور واقع ہیں، اس لیے وہاں درجہ حرارت کا تفاوت مغربی علاقوں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ یورپ کے پہاڑوں کے متعلق خاص بات یہ ہے کہ یہ عام طور پر شرقاً گرماً قریباً متوازی پھیلے ہیں، چنانچہ سمندر کی طرف سے آنے والی ہوائیں براعظم کے اندرونی حصوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ موسم سرما کے حالات، مغربی یورپ اور وسطی یورپ میں درجہ حرارت مغرب سے مشرق کی طرف جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے، اسی طرح مشرقی یورپ میں یہ جنوب سے شمال کی طرف کم ہوتا جاتا ہے۔ نقشے پر 0 درجہ ہم تفتیشی آئسوتھرم سے واضح ہے کہ مغربی یورپ کے علاقوں میں اوسط درجہ حرارت عام طور پر درجہ انشماس سے اوپر رہتا ہے، اس لیے سردی کا موسم شدید نہیں ہوتا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بحر اوقیانوس سے آنے والی مغربی ہوائیں بحری اثرات سے اس موسم میں اعتدال پیدا کرتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بحر اوقیانوس کی جھاگ جو کہ گرم پانی کی رو ہے وہ براعظم کے مغربی حصوں پر اثر انداز ہوتی ہے اور مغربی یورپ کی بندرگاہوں کو جمنے جو ہے وہ نہیں دیتی۔ موسم گرما کے حالات اگر ہم دیکھیں تو براعظم کے جنوبی حصے شمالی علاقوں کی نسبتاً زیادہ گرم ہیں، اس کے اندرونی حصے بنسبت مغربی اور ساحلی علاقوں کے زیادہ گرم ہیں، اور موسم گرما میں براعظم یورپ کے سب سے زیادہ گرم ترین جو ہیں وہ 3 جنوبی جزیرے ہیں، آئیلینڈ ٹائپس کے درونی حصے ہیں، جہاں جولائی کا اوسط درجہ حرارت جو ہے وہ 26.7 درجے سینٹی گریڈ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ٹنڈرا کے علاقے کا 10 درجے سینٹی گریڈ کے لگ بھگ ہے۔ موسم گرما میں رومی ممالک شمال مشرقی تجارتی ہواؤں کے زیر اثر ہیں اور بحر اوقیانوس سے آنے والی بارشی ہواؤں سے محروم ہیں، اس لیے ان علاقوں میں زیادہ گرمی جو ہے وہ پڑتی ہے۔ اگر بارش کی سالانہ مقدار کی بات کریں تو اسکاٹ لینڈ اور ناروے کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر بارش جو ہے وہ 1500 ملی میٹر سے 2500 ملی میٹر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کوہ ایلپس اور کوہ پینریز پر بھی کثرت سے بارش ہوتی ہے، لیکن مغربی یورپ کے زیادہ حصے جو ہیں وہ سالانہ بارش وہاں پر 500 ملی میٹر سے 1000 ملی میٹر ہوتی ہے۔ ٹنڈرا کے علاقوں پر بہت ہلکی بارش ہوتی ہے، یہاں پر بارش عام طور پر موسم خزاں اور سردیوں میں ہوتی ہے اور سالانہ بارش کی مقدار 250 ملی میٹر ہے۔ آبادی کے حوالے سے دیکھیں تو یہ آبادی کا نقشہ ہے جو کہ آپ کی بک میں بنا ہوا ہے، جس میں یورپ کو آبادی کے لحاظ سے جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر تقریباً 75 کروڑ کے قریب جو ہے وہ لوگ رہتے ہیں۔ مغربی یورپ اور وسطی یورپ جو ہے وہ آبادی زیادہ گنجان ہے، یہ آپ کو میپ سے بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کے وسطی حصے میں اور اس کے مغربی حصے میں جو ہے وہ آبادی زیادہ ہے۔ براعظم میں آبادی کی تقسیم ایک جیسی نہیں ہے، بلند پہاڑی علاقے ہیں، سرد منطقہ معتدلہ کے جنگلات ہیں اور ٹنڈرا کا خطہ ایسے علاقے ہیں جو عام طور پر غیر آباد ہیں۔ یہ بھی آپ نے اس کے طبعی خطوں میں بھی یہ ساری باتیں پڑھی ہیں کہ آبادی انہی علاقوں میں زیادہ ہے جہاں پر درجہ حرارت اعتدال پر ہے۔ آبادی کی تقسیم پر جو اثر انداز عوامل ہیں یہاں پر، اس میں سب سے پہلے آب و ہوا ہے، پھر سطح مٹی ہے اور معدنی دولت ہے، کہ جن علاقوں کی آب و ہوا خوشگوار ہے وہاں پر آبادی زیادہ ہے، جس کی آب و ہوا خوشگوار نہیں ہے وہاں پر آبادی کم ہے۔ اسی طرح سے جہاں پر روزگار کے وسائل زیادہ ہیں وہاں پر آبادی بھی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، اور جہاں پر روزگار کے وسائل کم ہیں وہاں آبادی آپ کو کم دیکھنے کو جو ہے وہ ملتی ہیں۔ یورپ کے جو گنجان آباد علاقے آ جاتے ہیں
اس میں عام طور پر جو ہیں وہ کوئلے کی کانوں کے قریب پائے جانے والے علاقے ہیں، اور اس میں جو ہے مغربی یورپ اور وسطی یورپ کے جو ہے وہ علاقے آ جاتے ہیں، اور یہ تمام کی تمام پٹی جو ہے پھر گنجان آباد علاقوں میں جو ہے وہ شامل آتی ہے۔ اس میں جو ہے ہالینڈ، بیلجیم، برطانیہ کا صنعتی علاقہ، فرانس اور جرمنی کا صنعتی علاقہ، دریائے رائن کی وادی، شمالی اٹلی کا میدان، اٹلی کا ساحلی علاقہ، اسپین اور پرتگال جو ہیں وہ شامل ہیں۔ کم آباد علاقے جو ہیں اس میں اسکینڈینیویا کے پہاڑ، ایلیپس، کوہ پینریز، اسپین کی سطح مرتفع اور فرانس کی سطح مرتفع ہیں۔ ٹنڈرا کے علاقے بھی آبادی نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ یہ خطہ جو ہے وہ سارا سال برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ اگر ہم یورپ کا میپ دیکھیں آبادی کے حوالے سے، تو اس میں بھی آپ کو گنجان آباد علاقے جو ہیں وہ وسطی اور مغربی حصے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور جو ایکسٹریم شمال کی طرف ہے، جو جہاں پر ٹھنڈ زیادہ ہے، وہاں پر بھی آپ کو آبادی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو دس از آل اباؤٹ دی یورپ۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی سمجھ آئی ہوگی، اس کو غور سے سنیں، اپنی بک سے بھی دیکھیں۔ اگر کوئی کویسچن ہے تو کمنٹ باکس میں مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔